اگر حساب و کتاب محشر کے دن ہوگا تو قبر میں عذاب کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کا ان پرنسپل جواب تو یہ ہے کہ یہ ول آف گاڈ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے جس کی جڑ قرآن میں موجود ہے۔ چند ایک لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا اس بنیاد پہ کہ یہ احادیث میں آیا ہے، قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کے انکار کرنے کا، کیونکہ اہل سنت کا منہج اس پر ہے کہ قرآن اور سنت دو پیرلل میں سورسز ہیں۔ وہ تو نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں آیا ہوا، اور نہ قرآن کا یہ ٹاپک ہے، اور نہ یہ قرآن کا عیب ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی اہمیت آئی، اس درجے میں آئی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا، یعنی وہ چیز جو آپ کو اسلام سے باہر نکال سکتی ہے اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، صرف اہمیت بتائی گئی، فرضیت بتائی گئی۔ طریقہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ صحیح الاسناد احادیث ہے۔ اس حوالے سے میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز۔ اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے کہ سنت اور حدیث میں آج کی ڈیٹ میں فرق کرنا یہ ظلم ہے۔ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل الفاظ ہیں، سنت کا ریکارڈ ہی ریٹن فارم میں احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن و سنت دونوں سورسز ہیں۔ عذاب قبر کے حوالے سے جو لوگ یہ لاجک کھڑی کرتے ہیں کہ جی چونکہ فائنل حساب و کتاب آخرت کے دن ہونا ہے، اس سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے کہ ابھی حساب و کتاب تو ہوا نہیں ہے اور عذاب قبر کا آغاز ہو گیا، ابھی تو آخرت آئے گی، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس شخص نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، تو عذاب قبر کیوں؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے سب کچھ پتا ہے۔ عذاب قبر انہی لوگوں کو ہونا ہے جنہوں نے الٹیمیٹلی جہنم میں جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ جن کی آخرت کا معاملہ آسان ہونے والا ہے انہیں عذاب قبر ہو جائے گا۔ اس کو سپورٹنگ وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد جب کبھی قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اصحاب پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی منازل میں پھنستا چلا جائے گا۔ لہذا ڈاکٹرن اپنی جگہ قائم ہے کہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک آخرت کی زندگی میں عذاب بھگتنا ہے انہی کے ساتھ عذاب قبر کا معاملہ ہونا ہے، اور جن کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور الٹیمیٹلی بخشش ہو جانی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا۔ اب رہا اس کی جڑ قرآن میں کہاں موجود ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی 4 قسطیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی میں، جو سورہ السجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان خدا کو رسپانس کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ گاڈ اورینٹڈ ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا والد فوت ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے، عذاب کا ورڈ ہے، تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ اچھا، دوسری قسط وہ بھی قرآن میں رپورٹ ہوئی سورۃ الانفال میں کہ گناہگار لوگوں کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان۔ اگر آپ کی ڈاکٹرن مان لی جائے کہ ابھی آخرت کا دن آیا نہیں ہے تو موت کے وقت فرشتوں کا پیٹھ پہ ہتھوڑے مارنا صفت عدل کو تو یہ بھی چیلنج کر دے گا۔ یہ میں علم الکلام پھکی والا اینٹی وینم جواب دے رہا ہوں، جسے ہم اردو میں الزامی جواب دیتے ہیں۔ تیسری عذاب کی قسط وہ بھی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں عذاب قبر۔ سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر کہتے ہیں، اس میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو پھر وہ بڑے عذاب کی طرف بلائے جائیں گے۔ اور یہی وہ آیات ہیں جن کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، جس چیپٹر میں انہوں نے عذاب قبر والی حدیثیں لی ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ فتنہ اٹھا تھا، تو امام بخاری نے اس فتنے کو کل کرنے کے لیے قرآن پاک کی وہ ساری آیات ایک جگہ جمع کر دی، تاکہ اگر کسی کو وہم آئے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی امام بخاری نے خود سے حدیثیں گھڑ لی ہیں، تو بھائی قرآن بھی دیکھ لیں، قرآن میں جڑ موجود ہے۔ قرآن میں صرف آخرت کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی 3 عذابات رپورٹ ہوئے ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی زندگی میں سورہ السجدہ، نمبر 2 موت کے وقت سورۃ الانفال، نمبر 3 فرعونیوں کا صبح و شام پیش کیا جانا۔ ابھی تو آخرت کا دن نہیں آیا، فرعونی کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ وہی عالم برزخ میں، جس کو ہم عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، اور مٹی میں ملنا بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً چونکہ بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے، بیسیکلی وہ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 100 ہے۔ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک یہ ان سین بیریئر ہے، برزخ ہے۔ اور چوتھی جو قسط ہے جس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، پورا قرآن کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے، وہ آخرت کے دن کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو یہ چاروں قسطیں رپورٹ ہوئی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی کی صفت عدل کہیں پہ چیلنج نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل کو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب بندہ سوالات کے جوابات دے لیتا ہے تو 70 ہاتھ اس کی قبر دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے، فزیکلی نہیں، انٹلیکچولی۔ فزیکلی اس وقت فرشتے میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن برزخی طور پہ موجود ہیں، ورنہ تو یہاں پہ اگر فرشتوں کے لیے سپیس خالی کرنی پڑ جائے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ سنن نسائی کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے، تو مسجد نبوی میں تو جگہ ہی نہیں تھی 70,000 کی۔ تو بھئی وہ فرشتے اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ فزیکلی ہو، وہ اس ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی حساب و کتاب الٹیمیٹلی اس دن ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے قسطیں ملنا شروع ہو جانی ہیں۔ اور صرف یہ عذاب کی قسطیں نہیں ہیں، اہل جنت کے لیے آسانیاں بھی یہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ موت کے وقت سنن نسائی میں تفصیلاً حدیث ہے، فرشتے پوری بارات لے کر آتے ہیں، مومنین کو جس طریقے سے وہ پروٹوکول دیتے ہیں، مومن کو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میری آخرت کی منازل آسان ہونے والی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کام میں ہچکچاتا نہیں ہوں سوائے ایک کام کے، کہ جب مجھے اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کرنی پڑے۔ کیوں؟ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ ظاہر ہے یہ زندگی کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہماری انسٹنکٹ میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہلکی سی دھماکے کی آواز آئے تو چاہتے نہ چاہتے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، فوراً جسم رسپانس کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے۔ جسم بھوک لگنے پر روٹی مانگتا ہے، اس کے لیے پھر وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ تو یہ زندگی کی محبت اللہ نے ہماری انسٹنکٹ میں ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، اور میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پھر میں اسے آمادہ کرتا ہوں۔ اور وہ آمادہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ سنن نسائی میں تفصیلاً حدیث ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ریشمی رومال رکھتے ہیں، اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ بس مجھے اب لے چلو۔ تو اس کے لیے آخرت کی منازل وہیں سے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ چند ایک جو مذہبی اسکالرز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ علم آ گیا ہے سلف سے بڑھ کر، اور وہ سطحی علم کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا مذاق بناتے ہیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، ان سے علمی دلائل ڈیمانڈ کریں۔ دیکھیں ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ چاروں عذاب کی قسطوں کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے کوئی ایسا عقیدہ اڈاپٹ نہیں کیا جو قرآن سے ہٹ کے ہو یا قرآن کے خلاف ہو۔ اور ہمارا تو اکثر دعویٰ ہے اپنے پلیٹ فارم کے بارے میں کہ میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں پہلے موجود نہ ہو۔ ہمارے استاد غامدی صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ان کی ایسی ہیں جو تفردات کے اوپر مبنی ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں چند ایک باتوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفردات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ اڈاپٹ نہیں کیا جس میں امت
میں بڑے لوگوں کا کبھی نہ کبھی کوئی نظریہ نہ رہا ہو. اگر میں رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں تو وہ امام بخاری نے بھی دیا ہے, امام مسلم نے بھی دیا ہے, امام شافعی نے بھی دیا ہے, احمد بن حنبل نے بھی دیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اہل البیت کا مقدمہ پیش کرتے ہیں, امام حاکم نے یہی کیا ہے, امام نسائی بھی اسی وجہ سے شہید ہوئے ہیں, اور امام مسلم کے اوپر بھی شیعت کا الزام اسی وجہ سے لگا کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اور سب سے بڑے امام شافعی, ان کو تو شعر کہنا پڑ گیا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں, کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے اہل البیت میں سے. اسی وجہ سے انہیں شیعہ بھی مانتے ہیں امام شافعی کو, بلکہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے. ہم تو ویسے اسپیسیفکلی یہ ٹرم نبی الاسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ اصطلاح ظاہر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ اپنے ائمہ اہل بیت کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے بھی اصحاب کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. مثلا وہ آپ کو بتائیں گے کہ امام مالک جو ہیں وہ امام جعفر کے اصحاب میں تھے, تو یہ ٹرم وہاں استعمال کرتے ہیں. تو موسیٰ کاظم جو کہ بیٹے تھے امام جعفر کے, ان کے اصحاب میں امام شافعی کو ذکر کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ جو بھی عقیدہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ امت میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہوتا ہے. اب اگر کسی کے پاس میرا کوئی آدھا کٹا ہوا کلپ پہنچ جائے تو مہربانی کریں وہ ہم سے پوچھ